ہومیوپیتھی میں مدر ٹنچر کا استعمال آیا ہومیوپیتھی ہے یا نہیں، یہ سوال پوچھا گیا ہے ابھی فیس بک کے اوپر۔ ابو حسین نامی ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر، تو اس کے پر عرض یہ ہے کہ سادہ جواب تو یہ ہے کہ جی ہاں، ہومیوپیتھی میں مدر ٹنچر کا استعمال علامت کے اگینسٹ، یعنی کہ علامت کے حق میں اگر آپ کوئی دوائی دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو مدر ٹنچر میں بھی دے سکتے ہیں ہومیوپیتھک فلاسفی کے مطابق۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر کسی شخص کو تیز بخار ہے، اس کا چہرہ سرخ ہے، اس کا خون کا دورانیہ سر کی طرف ہے اور سر درد بھی ہے، شدید ہے، تو آپ کہتے ہیں جی اس کی دوائی تو بیلاڈونا بنتی ہے۔ اب بیلاڈونا آپ کے پاس 6 طاقت میں، 30 طاقت میں، 200 طاقت میں نہیں ہے، لیکن مدر ٹنچر میں پڑی ہے، تو آپ ان علامات کے اوپر ہومیوپیتھک دوا بیلاڈونا جو کہ مدر ٹنچر فارم میں ہے، آپ اس کو ایک قطرہ علامات کی بنیاد کے اوپر دیں گے، اچھا اس سے وہ مریض ٹھیک ہو جائے۔ اگر علامات دوائی کے ساتھ میچ کر جائیں تو مریض ٹھیک ہو جائے۔ لیکن دیکھا یہ گیا، ہنی من نے یہ دیکھا کہ جب اس نے مدر ٹنچر فارم میں یعنی کم طاقت میں بیلاڈونا دی، مریض تو ٹھیک ہوا لیکن ساتھ ساتھ وہ تکلیف کا شکار بھی رہا۔ تو اس نے تجربہ یہ کیا کہ مجھے بیلاڈونا کو اس کو مزید اس کی مقدار کم کرنی چاہیے، پوٹینسی تو ابھی دریافت ہی نہیں ہوئی تھی، تو اس نے اس کو بیلاڈونا کو مزید اس کی مقدار کو کم کیا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ اس نے مدر ٹنچر سے 2x بنا لی، مزید اس کو ڈائلیوٹ کیا یا مقدار کو کم کیا۔ اب جب مریض آیا بیلاڈونا کا اور وہ علامات بیلاڈونا سے میچ کرتی تھیں، تو اس نے اس کو بیلاڈونا دی لیکن کم مقدار والے، یعنی کہ 2x 3x تھے۔ تو اس نے یہ محسوس کیا کہ اب مریض ٹھیک تو ہوا ہے، مریض ٹھیک ہوا ہے، لیکن اس کی ایگریویشن یا اس کی تکلیف بھی کم ہوئی ہے، اس کو زیادہ تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود تھوڑی بہت تکلیف اس کو ہوئی ہے دوائی کھانے کے بعد۔ تو اس نے یہ سوچا کہ ہاں یہ فائدہ ہوا کہ پہلے مدر ٹنچر میں دی، مریض ٹھیک ہوا لیکن تکلیف زیادہ سہ کے ٹھیک ہوا۔ پھر اس نے 2x 3x میں دی، اس نے کہا مریض تو ٹھیک ہوا ہے لیکن کم تکلیف سہ کر ٹھیک ہوا۔ تو اس کے بعد اس نے اس کو مزید ڈائلیوٹ کیا اور اس نے یہ آبزرو کیا کہ 6 طاقت میں بھی علامات مل جانے پر مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، 12 پر بھی، 18 پر بھی، 16 پر بھی، 17 پر بھی مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور جیسے جیسے مقدار کم ہوتی جاتی ہے دوائی کی یعنی بیلاڈونا کی، ویسے ویسے مریض ٹھیک بھی ہوتا ہے اور اس کو جو تکلیفیں ہوتی ہیں دوائی کھانے کی وہ بھی کم ہوتی ہیں، یعنی ایگریویشن نہیں ہوتی ہے اور مریض ٹھیک ہوتا ہے۔ اس طریقے سے اس نے جس کو ہم کہتے ہیں پوٹینسی، وہ دریافت ہوئی۔ تو پوٹینسی جو اصل میں دریافت ہوئی تھی وہ کم مقدار کرتے کرتے اور ایگریویشن کو کنٹرول کرتے کرتے دریافت ہوئی۔ تو اب آپ کے سوال کا جواب آ گیا ہوگا، آپ کو مل گیا ہوگا کہ آیا ہومیوپیتھک میں مدر ٹنچر ہومیوپیتھک دوا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب ہے بالکل ہے، اور عین ہومیوپیتھی ہے۔ لیکن پرابلم اس میں یہ ہے کہ جب آپ مدر ٹنچر دیتے ہیں تو بعض مریضوں میں، ہر مریض میں نہیں، بعض مریضوں میں علامات کے مطابق مدر ٹنچر دینے پر
ایگریویشن ہوتی ہے، ان کی تکلیف ٹھیک تو ہوتی ہے، لیکن دوائی کھانے کی جو ایگریویشن ہے یا جو دوائی کا ایفیکٹ ہے وہ ان کو تکلیف میں بھی مبتلا رکھتا ہے. اس لیے اگر آپ مدر ٹنکچر دیتے ہیں تو وہ عین ہومیوپیتھک فلاسفی اور علامات کے مطابق ہی دیتے ہیں، اور یہ مدر ٹنکچر بھی ہومیوپیتھک دوا ہے، لیکن اس کو دینے سے بعض مریضوں میں، ہر مریض میں نہیں، بعض مریضوں میں ایگریویشن ہو سکتی ہے. تو اگر وہ ایگریویشن نہ ہو تو آپ مدر ٹنچر میں اس کو ٹھیک کر دیں مریض کو، اور اگر ایگریویشن ہوتی ہے تو پھر آپ اس کو اسی دوا کی پوٹینسی فارم میں بھی دیں. ہنی من نے ساری زندگی مدر ٹنچر، پھر اس کے بعد 2x 3x 4x 5 6 7 8 9 11 12 13 بس ان ادویات کو 18 پوٹینسی تک استعمال کیا. حلیمن نے 30 اور 200 پوٹینسی استعمال ہی نہیں کی. ہاں اب آپ کہتے ہیں یار نویں گال کر دیتی تو جی 30 200 1 نمو جی فلاں کتاب میں لکھا ہوا سی ایم بھی اس نے استعمال کی. وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ایک کسی، جب وہ سائنٹسٹ بھی تھا نا، وہ تجرباتی طور پر جب مدر ٹنچر کی مقداروں کو کم کر کر کے مریضوں پر آزمائش کی جا رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ اگر لو پوٹینسی میں یا لو مقدار میں، کم مقدار میں دوائی دی جاتی ہے تو اس میں مریض ٹھیک تو ہوتا ہے لیکن ایگریویشن کے ساتھ ٹھیک ہوتا ہے. تو وہ دوائیوں کی مقدار کم کرتے کرتے تجرباتی طور پر 30 200 1M CM کی پوٹینسیوں پر بھی گیا ہے، لیکن اس نے بعد میں بتایا کہ کئی دوائیاں جب 1M میں کنورٹ کیں یا 200 میں کیں یا CM میں کیں تو اس سے وہ نتائج نہیں ملے جو کہ 8 9 یا 12 یا 13 یا 14 پوٹینسی میں ملے. اس لیے ان پوٹینسیوں کو جو ہائی پوٹینسیز تھیں، بعض دوائیوں کی، ہر دوائی کی نہیں، بعض دوائیوں کی ہائی پوٹینسی میں دوا دینے سے آرام نہیں آیا اور بعض دوائیوں کی ہائی پوٹینسی دینے سے آرام آیا. اس لیے جو آپ کے کتابوں میں ملتی ہیں کہ اس نے 1M بھی کی یا 200 بھی، وہ بہت ہی کم دوائیاں ہیں. وہ آپ یوں سمجھ لیں 5-10 دوائیاں ہوں گی جن کو ہائی پوٹینسی میں استعمال کی جائے. لیکن جی اچھا تو وہ لو جی ناشتے کا ٹائم ہو گیا، آخری بات کروں اور پھر بات ختم کر لیتے ہیں کہ پوٹینسیز جو ہائی تھیں جس پہ رزلٹ نہیں ملا، اس کے بعد اس نے ان کو ڈسکارڈ کر دیا اور آپ کو بتا دیا کہ آپ ان دوائیوں کو ان طاقتوں میں، کم طاقتوں میں استعمال کریں گے تو مریض ٹھیک ہوگا. یہی وجہ ہے کہ جاتے جاتے 6ویں ایڈیشن میں وہ آپ کو LM پوٹینسی دے گیا ہے جو کہ نہ 30 ہے، نہ 200 نہ CM ہے، اور LM پوٹینسی ود ان دی لمٹ آف دی ایوروگاڈرس نمبر ہے، یعنی اس کے اندر ہومیوپیتھک دوائی کی مقدار یا ایٹم یا مالیکول ہوتے ہیں. کلیئر ہوگی بات کہ مدر ٹنچر بھی این ہومیوپیتھی ہے، اکارڈنگ ٹو دا فلاسفی سمٹنگ مطابق دی جا سکتی ہے. دی اس لیے نہیں جاتی زیادہ تر دوائیوں میں کہ یہ ایگریویشن کرتی ہے، لیکن کئی مدر ٹنچر جو ایگریویشن نہیں کرتے ان کو آپ علامات کی بنیاد کے اوپر مدر ٹنچر فارم میں یا 1X میں یا 2X میں دے سکتے ہیں. جیسے جو ایگریویشن کرتا ہے مدر ٹنچر وہ بیلاڈونا ہے، اور جو ایگریویشن نہیں کرتا وہ ڈامیانا ہے. جو مدر ٹنچر ایگریویشن کرتا ہے وہ پلساٹیلا ہے، لیکن جو ایگریویشن نہیں کرتا وہ نیوفلوٹن ہے. جو مدر ٹنچر ایگریویشن کرتا ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ اور کون سے پلانٹ کے ایسے زہریلے مدر ٹنچر ہے، جو پلانٹ زہریلے ہیں وہ مدر ٹنچر فارم میں آپ دیں گے تو ایگریویشن کریں گے. اور لیکن کئی پلانٹ ایسے ہیں جو مدر ٹنچر میں ایگریویشن نہیں کرتے، یوہمبینم ہے اور ابھی ڈامیانا آپ کو بتا دیا. تو کئی ایسے بھی ہیں ابھی میرے ذہن میں. چلے ایکونائٹ، ہاں ایکونائٹ مدر ٹنچر میں ایگریویشن کرے گا، یہ پلانٹ ہے
کیونکہ اس کے اندر الکلائڈز ہوتے ہیں، بیلاڈونا کے اندر الکلائڈز ہوتے ہیں. تو جو زہریلے مدر ٹنکچر ہیں وہ مدر ٹنکچر فارم میں مدر ٹنکچر میں علامات کے اوپر دیے جا سکتے ہیں، لیکن وہ ایگریویشن کرتے ہیں. ایگریویشن کو بچانے کے لیے آپ مدر ٹنکچر کے بجائے 2x 3x اور 5x پوٹینسیاں استعمال کرتے ہیں. لیکن جو مدر ٹنکچر فارم میں زہریلے نہیں، پوائزنس نہیں، جیسے میں نے کچھ مثالیں دی ہیں، تو ان کو علامات کی بنیاد کے اوپر ہی مدر ٹنکچر فارم میں ہومیوپیتھک کی فلاسفی میں استعمال کیا. کلیئر ہوگی گل؟ ڈاکٹر میس، گجرات، پاکستان.